یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھے. مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی, ڈھکن کھلے گا, بریانی آئے گی, وہ ایران توران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں, باتیں بھی ہو رہی ان کا. یہ تو مذاق بن گیا ایک چیز. اور ویسے بھی اصال ثواب کے لیے تو قرآن خوانی ثابت بھی نہیں ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے اصال ثواب کے لیے. قرآن تو جو جہاں چاہے اپنے طور پہ بیٹھ کے پڑھ لے بس. اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں بطور برکت کے لیے رقیہ کے طور پہ قرآن خوانی ہو سکتی ہے, کیونکہ رقیہ عبادت نہیں ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو دکان مکان میں برکت کے لیے تو وہ خود ہی پڑھ لیا کرو, سمجھتے ہو. بہرحال اگر کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کے بھی قرآن پڑھوا دے گا تو میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا اس عمل کو, لیکن یہ کہ یہ وہ بچے نہیں, ہمیں پتا ہے نا, ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے امام صاحب ہمیں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, آؤ آیت کریمہ 5 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے. ہم چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں, ہم جاتے, ہمیں کیا کراچی کے حالات سے, ہمیں تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے بعد گرم گرم جلیبیاں ملیں گی, بڑی مزے کی جلیبی ہوتی تھی وہ, تو ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے نا دانے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک کے بجائے 4 اٹھا لیے نا. پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی بندہ بیٹھے اس کی جیب کھلی ہوئی ہے, شرارت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ٹھاک کر کے جا کے اس کی جیب میں گر گیا تو جیت گئے, دائیں بائیں گر گیا تو ہار گئے. یہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا. تو کون کتنی نگرانی کرے گا بھائی. پھر اٹھا کے کبھی کسی کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, اس کے کان پہ نا یوں کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا, وہ کہہ رہے کس نے مارا کس نے مارا بھائی, کہہ رہے ہمیں کیا پتا بھائی. پھر یوں کیا, یوں کہ لا الہ الا انت سبحانک, بچہ تو بچہ ہے نا میرے بھائی, اس کو کراچی کے حالات سے کیا ہے یار. اس کے بعد گرم گرم جلیبیاں آتی تھی, مزہ اب تک اس جلیبیوں کی لذت نہیں میں بھولا, ایسا مزہ آتا تھا. کراچی کے حالات گئے تیل لینے ہمیں جلیبیاں. تو بچوں کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے میرے بھائی, جن کو آپ قرآن خوانیوں کے لیے بلاتے ہو. ہاں کر سکتے ہیں لینے. مفتی صاحب جی ارے بھائی وسوسوں کے بارے میں خدا کے لیے نہ پوچھا کرو. وسوسوں کے اور یہ وہم اور وضو نہیں ہو رہا, اس سے خود پاگل ہو جاتا ہے, جیسے مفتی ہی پاگل ہو جاتا ہے. وسوسے کے مریض کا علاج ہے اس کو چترول لگائیں ٹائٹ طریقے سے, 2 منٹ کے اندر تو وضو کر, ورنہ تجھے طبیعت سے چترول لگیں گے. اس کے علاوہ سمجھانے سے ان کا علاج نہیں ہوتا. ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عجیب ہی کوئی گناہ ہوتا ہے میرا خیال ہے, جس کی پھٹکار ہوتی ہے. یہ جب تک خود اپنا علاج نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا. جاؤ جلدی سے غسل کر کے نکل آؤ باہر, جلدی سے ٹھا وضو کرو, نکلو یار. بیٹھا ہوا ہے گھسا ہوا ہے, ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں. غسل خانوں سے واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب میں 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہوں, مجھے تسلی نہیں ہو رہی. میں نے کہا مر جا تو تالاب میں ڈوب کے مر جا, تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی. یہ ایک وسوسے کے مریض کے گھر والے میرے پاس آئے, کہنے پانی بھر کے تھک گئے, مجھے پورا ٹینک پی جاتا ہے, یہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا کم وقت کا. تو یہ تقوی نہیں ہے, یہ ہیضہ ہے تقوی کا. ایسے آدمی کے طبیعت سے دھو دو اس کو, اس کا ابا کو چاہیے پولیس والے کو بلائے, یا خود طبیعت سے دھو دے ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں, یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے بھائی. ایک صاحب کو وسوسہ, خاتون کو وسوسہ, کہتی میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ ناپاک, اب یوں دھو رہی ہیں تو ہاتھ کیا ہو گئے, اب ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نلکا ناپاک. اب نلکا دھونے کے لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نلکا کھولا تو یہ والا ہاتھ ناپاک. اب یہ پانی لے کے نلکے پہ ڈالا, لیکن یہ والا ہاتھ کیا ہو گیا, ناپاک. اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نلکا کھول رہی ہیں, یوں کر کے پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھینٹ گر گئی نیچے, چھینٹ سے پھر شلوار پہ لگ گئی, شلوار ناپاک. اب ٹانگ تو وہ ناپاک در ناپاک. تو وہمیوں کا یہ حال ہوتا ہے, اور ان کی یہی کم وقتوں کی سزا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو بھائی. شریعت نے بتایا کپڑا دھو, یوں کر کے 3 دفعہ دھو لو, بس نکلو واش روم سے باہر. جب ناپاکی جسم پہ لگی ہوئی ہے, پانی ڈالو, دھو صابن سے, اس کے بعد غسل کرو, پتلی گلی سے نکلو. یہ ہاتھ یوں لگ گیا, یہ یوں دروازہ, ایسے بھی میں نے دیکھے واش روم کا دروازہ یوں کر کے کھول رہے ہیں, کہ کیونکہ کئی لوگوں نے کنڈی پہ ہاتھ لگایا ہے تو وہ ان کا ہاتھ ناپاک, تو کنڈی ناپاک, پھر کنڈی ناپاک, تو کنڈی کے ذریعے آپ کی ٹانگ ناپاک, پھر ناک ناپاک, پھر برتن ناپاک. پاگل آدمی شریعت کو بدنام کر رہا ہے, اسلام کو بدنام کر رہا ہے. تو جاؤ یار وضو کرو, بس نماز پڑھو. فضول لوگ. میں جب بھی کوئی آتا ہے نا, میں خدا کی قسم میری حالت ہوتی ہے, میں کانپنے لگتا ہوں کہ اللہ آپ خیر ہے, پتہ نہیں کیا کرو. سمجھ میں نہیں آتا اس کے, جتنا گھنٹہ سمجھاؤ گے نہیں آتا, گھنٹہ بٹھا کے سمجھاتے رہو نہیں آئے گا بہمی. اور طلاق کے وسوسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو. مفتی صاحب مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی. ابے مجھے ایسا لگا. ابے کیوں لگ رہا ہے تجھے, منہ سے جب تک پھوٹے گا نہیں ہوگی. کہہ رہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے منہ سے نکالا ہے, یعنی جو بولتے رہو گے نا اس کو وہ لگتا رہے گا.
زندگیاں برباد کر دی ہیں بھائی. یہ ڈپریشن ہے, اس کا علاج کرواؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے. یہ مفتیوں کے پاس مولا ہیں, حضرت عمر مولا ہیں, حضرت عمر مولا ہیں, حضرت عمر بھی ہمارے مولا ہیں. حضرت میں ہوتے ہیں تو میں اپنے علاقے میں جمعہ پڑھتا ہوں, لیکن وہ فرقہ والوں سوال پوچھ رہے ہیں میرے بھائی جو توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو. جو توحید کا عقیدے کو نہیں مانتا ہو, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو توحید کو نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بس کچھ تبلیغ والوں نے مجھ سے کہا کہ بے پردگی والی شادی میں آپ نہیں جاؤ گے تو وہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے, اسلام میں ایک مت ہے ہمیں جاؤ. نہیں, ایسا تبلیغ والے نہیں کہتے. تبلیغ کے اکابر بھی منع کرتے ہیں. جس شادی میں لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ ہو, تبلیغ والے بھی وہاں جانے سے منع کرتے ہیں, جانا جائز نہیں ہے وہاں پہ. ہاں تبلیغ کی نیت سے جا سکتے ہو کوئی بیان کرنے, تبلیغ کی نیت سے تو شراب خانے میں بھی جا سکتے ہیں آپ, انجوائے کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. تو جو مس گیدرنگ میں جا رہے ہیں, اگر وہ تو شادی میں انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا, وہ ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ صرف جائز نہیں بلکہ لازم ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جی جناب, وہ بھائی پہلے پوچھ لیں وہ کھڑے. جی ہاں, واشنگ مشین میں جو کپڑے دھلتے ہیں کس طرح پاک ہوتے ہیں؟ واشنگ مشین میں جب کپڑے دھل جائیں نا مکمل صابن سے تو 3 دفعہ پانی بہا دیں. 3 دفعہ کا مطلب یہ کہ واشنگ مشین کو بھریں, پائپ سے پانی 1 دفعہ نکال دیا, پھر دوبارہ بھرا, پھر نکال دیا, پھر تیسری دفعہ بھرا, تیسری دفعہ نکال دیا, کپڑا پاک. اور آسان طریقہ ہے پانی جاری کر دیں. 1 دفعہ جب کپڑے مکمل دھل جائیں تو واشنگ مشین کو میں پانی بھریں ایک طرف سے اور دوسری طرف پائپ سے نکال دیں تو پانی جاری ہو جائے گا. جب اتنا پانی نکل جائے کہ صابن آپ کو اندازہ ہو غالب گمانو تو پانی پاک, کپڑا پاک ہو جائے گا. آٹومیٹک مشین 3 دفعہ دھوتی ہے تو 1 دفعہ خود سے دھو لیں اس کو. ہاں 3 دفعہ دھوتی ہے وہ تو, لیکن اگر آپ کا خیال ہے اس سے صابن نہیں نکلا تو 1 دفعہ اور اس میں پانی. آٹومیٹک مشین یہ تھوڑی کہتی ہے کہ دوبارہ میں پانی نکال نہیں سکتی, تو 1 دفعہ پانی ڈال کے پھر نکال دیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. مزاروں میں جا کے دعا مانگنا الگ چیز ہے, دعا مانگنے کے لیے مزار جانا الگ چیز ہے. دعائیں کے لیے گھر یا مسجد میں دعا مانگو, مزار دعا مانگنے کی جگہ نہیں ہے. ویسے آپ کسی کی قبر کی زیارت کے لیے چلے گئے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, ان کا مطلب لوگوں سے پوچھیں کیا مطلب ہے وسیلے سے مانگ رہے ہیں. مبہم لفظ ہے یہ وسیلہ. ارشاد پوٹا کلیجی, پوتا یتیم ہو جائے. اچھا مجھے بھوک لگ رہی ہے نا, میں نے کہا پوٹا کلیجی کی بات کر رہے ہیں. پوتا اگر یتیم ہو جائے, دیکھو جب تک کسی کا سگا بیٹا موجود ہو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. جیسے زید کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا زندہ ہے. جس کا انتقال ہوا اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ سگا بیٹا موجود ہے. سگا بیٹا ساری وراثت لے لے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب دادا کو اگر یہ احساس ہے کہ بھائی میرے اس بیٹے کے بچوں کو تو وراثت میں کوئی حصہ مل نہیں رہا, تو وہ دادا 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 ان پوتوں کو دے دیا جائے, پوتوں پوتیوں کو, تو پھر جائز ہو جائے گا. لیکن اگر وصیت نہیں کرتا تو پھر نہیں ملے گا حصہ. جی جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جہاد فرض عین جب ہوتا ہے جب کوئی غیر مسلم کنٹری آپ کے اسلامی ملک پہ حملہ کرے اور آپ کی فوج اس حملے میں دفاع کے لیے کافی نہ ہو. آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ہماری فوج دفاع نہیں کر پائے گی, اتنا پاورفل حملہ ہے, تو پھر عوام پہ بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بارڈر پہ جا کے لڑے. پھر وہ سب پہ فرض عین ہو جاتا ہے. لیکن یہ فیصلہ حکومت ہی کرے گی نا, حکومت اعلان کرے گی بھائی آرمی لڑائی کے لیے کافی نہیں ہو رہی, اتنا پاورفل حملہ ہے, تو پھر لوگ رضاکارانہ طور پر جاتے ہیں. تو پہلے جوان جائیں گے, وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر سارے جائیں گے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت بھی جائے گی لڑنے کے لیے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اپنی قوم کا دفاع کسی قیمت پہ اسلام اس پہ کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیتا آپ کو. نئی محرم میں شیعہ لوگ بلیک کپڑے پہنتے ہیں, ان کو پہننے دیں, ان کا مذہب ہے. میں نے بار بار کہا کسی کو چھیڑو نہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہیں. تو اسلام میں وائٹ کپڑے ہیں بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا ہے. ہم نے سارے علماء صلحاء دیکھا ہے وائٹ کپڑے پہنتے ہیں. احرام میں کوئی وائٹ احرام ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم وائٹ, کفن میں کوئی وائٹ کفن ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم وائٹ. میری جب بھی شادی ہوئی ہے وائٹ کپڑے پہن کے دولہا بناؤں میں. ایک بڑا دن ہوتا ہے, انسان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وائٹ کپڑے پہنے. آپ کلرفل بھی پہن سکتے ہیں لیکن وائٹ کی فضیلت زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور وائٹ کا بالکل اپوزٹ ہے بلیک. تو اگر آپ نے وائٹ چھوڑنا ہی ہے, کریم کلر کے پہن لو, کوئی اور پہن لو, بالکل اپوزٹ بلیک کی طرف جا رہے ہو, وہ بھی جائز ہے. لیکن محرم میں جو لوگ بلیک پہنتے ہیں وہ ایک عبادت سمجھ کے, فضیلت سمجھ کے, تو وہ شیعہ لوگوں کو کرنے دیں, وہ ان کا مذہب ہے. آپ سنی ہیں, سنیوں کے ہاں نہ محرم میں مذہب میں جائز, مذہب میں جائز, مذہب میں جائز, مذہب میں جائز نہیں ہے. تو آپ ایک کو فالو کرو, دوسرے کو لیکن بہتر یہی ہے کہ مونچھوں کو قینچی سے چھوٹا کیا جائے.
اچھا بھائی سات اجری معاف، چونکہ ضرورت ہے، کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. کہہ رہے ہیں کہ بے ادبی معاف. اچھا اچھا اچھا. ہم ہوگی تو وہ اس کی دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. حلال روزی کی کوشش کر رہا ہوں والد. ہم ہوگی تو وہ اس کی نا سارے پاکستانی انسان کے بچے بن جاتے ہیں. ایسی محنت کر رہا ہوگا یہ بہو کو بھی ہمارے اوپر لا کے دو، لیکن اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں ابا کو. تو اس لیے آپ نے شادی کرنی ہے، آپ پڑھائی کے ساتھ کرو، بڑی محنت کرو، تو شرم کرو، دل گناہ کی طرف مارے. الحمدللہ سارے پاکستانی کراچی کا چینی، تو کراچی کو تو غریب کی ماں پہلے بھی تھی اب بھی ہے. اتنی آبادی ہے نا، یہاں آؤ گے اتنا بزنس ہے یہاں پہ، لیکن پوستی کوئی ہو پسنگ کر رہا ہوگا کا علاج نہیں ہے. یہاں جہاں محنت کرو گے کراچی رزق کے دروازے کھولے گا. تو اللہ نے ایسا بنایا، ملٹیپل کلچر ہے یہاں پہ، ہر قوم ہے یہاں پہ. تو آپ جو اس کا کام کریں، بسوں کا کام کریں، آپ گاڑیاں کرائے پہ چلائیں آپ. اور دیکھو جب بقرعید آتی ہے نا تو سارے سوزوکیاں رینٹ پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. تین یہاں پر بزنس ہے، ہر مہینے الگ بزنس. یہ فیسلٹی کسی اور شہر میں نہیں ہے پورے پاکستان میں. 70% پاکستان کی ارننگ کراچی سے ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں کیسے آپ بھوکے رہ رہے ہو بھائی؟ یہ اس کا مطلب آپ میں کچھ مسئلہ ہے. تو آپ یہاں بزنس بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو، اور ابا کو بتاؤ کہ میں اتنا کما رہا ہوں، میں بیوی کو رکھ سکتا ہوں. پھر بھی ابا روکے تو پھر ابا ظالم ہے. پھر آپ بولو ابا پھر میں شادی کر کے. جمعے کے بیان کی اسپیکر پر قانونی اجازت نہیں ہے. شیعوں کی مجالس کی آواز زبردستی سب کو سننی پڑتی ہے. تو بھائی تھانے میں رپورٹ کراؤ. میرا تو یہ ٹاپک نہیں ہے نا، میں کوئی پولیس میں تھوڑی ہوں. ربیع الاول میں بہت سے لوگ نکاح کرنے کو فضیلت دیتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. اس طرح ربیع الاول مبارک سمجھا جاتا ہے. بھائی ربیع الاول میں نکاح کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تو یہ ہے کہ جب میسر ہو جلدی کرو، اس میں تاخیر مت کرو. مفتی صاحب ایک بھائی آپ سے ملنے کوالالمپور سے آیا ہے اور لیاری سے، برائے مہربانی 10 منٹ بتائیں کہاں ہیں، جلدی سے کھڑے ہوں. السلام علیکم. ابھی مجھے کیونکہ بہت تھک گیا ہوں نا میں، پھر انشاءاللہ اکیلے میں نہیں، اکیلے. او ملیشیا اسٹیشن. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب سیٹ ہے؟ کوئی خاص کام تو نہیں ہے؟ اچھا، ارے بڑی نوازش ہے یہ، آپ نے اچھا کیا نا، بڑی نوازش ہے. وعلیکم السلام. ایک سیلفی جلدی سے ان کے ساتھ لے لیں، جلدی سے. باقی کوئی نہیں کھڑا ہو سیلفی کے لیے. یہ کوالالمپور سے آئے ہیں، لیاری سے آئے ہیں. لیاری بھی عظیم شہر ہے بھائی، لیاری بھی ہمارے نزدیک بڑا عظیم شہر ہے بھائی. چلو بھائی، کراچی میں لیاری ہے، پورے پاکستان میں لیاری نہیں ملے گا آپ کو. یہ بھی کراچی کا ایک فخر ہے بھائی، ہر قوم ملے گی کراچی میں. آپ لیاری میں جاؤ آپ کو لگے گا آپ ساؤتھ افریقہ میں ہو. وعلیکم السلام. ہاں تو بس پڑھ لیا کریں، بس آپ نہ کریں، آپ پڑھ لیں نماز، ادھر بیٹھیں نماز پیچھے. ہر ایک جتنے بھی ائمہ کو فالو کرنے والے ان کے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی. مفتی صاحب ایک بھائی کوالالمپور سے، تبلیغ کا کام 2.5 گھنٹے مسجد میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، ہونا چاہیے. ایک بیوہ ہے اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کر سکتی، بلکہ ساتھ نہیں رہ سکتی. کہ آپ فقط اللہ کی رضا کی خاطر ایجاب و قبول کر سکتے ہیں تاکہ فون پر بات ہو، گناہ نہ ہو، اور کبھی ملاقات بھی ہو تو گناہ نہ ہو. بھائی نکاح میں آپس میں جو بھی آسانی سے شرطیں طے کی جا سکتی ہیں وہ شرطیں طے کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. صرف ایک شرط حرام ہے، وہ ہے وقتی نکاح. یعنی یوں نکاح کیا جائے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، یہ متع بن جائے گا جو کہ اسلام میں زنا ہے اور یہ حرام ہے. نکاح ہوگا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا. پھر آپس میں شرطیں طے کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ بچے نہیں چھوڑنا چاہتی، صحیح ہے نا، تو وہ اس کا حق ہے، آپ کا حق ہے. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جس طرح بھی ہو جائے نکاح، لیکن وہ جو شرطیں طے ہوں گی ان کی پابندی کسی پہ بھی لازم نہیں ہوگی. سمجھتے ہو؟ وہ جب چاہے اپنی شرطوں سے رجوع کر لے. بھائی میں نے نکاح کیا تھا آپ سے، میں اب شرطیں واپس لے رہی ہوں، مجھے اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر لے کے جاؤ، میں نے اس طرح زندگی ہو. تو آپ کے باپ کو بھی لے جانا پڑے گا پھر، یعنی آپ کو لے جانا پڑے گا، ایسا نا ابا لے کر چلے جائیں لینے. اور کوئی سوال میرے بھائی بچہ پوچھ رہا ہے، فیکٹریوں میں جو مرغی ذبح کرتے ہیں تو حلال ہی ہوتی ہے؟ نہیں، مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے. ہاں بھائی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ یا مالک کو یا امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، ہم صحابہ کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسے سوال ہے جیسے ہم مصحف عثمانی کو فالو کرتے ہیں، حضرت عمر کے مصحف کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی حضرت عثمان نے مصحف جمع کیا ہے، قرآن ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے، اور اس کا نام چونکہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا اس کا نام کیا دے دیا گیا؟ مصحف عثمانی ہے. وہ وہی مصحف جو صحابہ کا تھا، نسبت حضرت عثمان کی طرف ہو رہی ہے اس کی.
تو ائمہ اربع ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان لوگوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابی شکل میں ترتیب دے کے جمع کیے ہیں، اسلامی لاء کو مرتب کیا ہے. یہ کام صحابہ نے کیا ہی نہیں. جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان نے کیا، حضرت عثمان سے پہلے صحابہ نے جمع نہیں کیا. تو چونکہ ان چاروں اماموں نے یہ کام کیا ہے، ہیں یہ وہی مسائل جو صحابہ ہی کے ہیں، ان میں صحابہ ہی کو فالو کیا گیا ہے. لہذا جو ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے، جو امام شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے. نسبت صحابی کے بجائے ان ائمہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ مرتب مدون انہوں نے کیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو بعض دفعہ کوئی شخص کوئی کام ترتیب دیتا ہے تو اس کی طرف نسبت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم جو قرات قرآن کی پڑھتے ہیں نا، اس کو ابو حفص عن عاصم کی قرات کہا جاتا ہے، حالانکہ تو پیغمبر کی قرات ہے، یہ تو عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے، لیکن نسبت ابو حفص عن عاصم کی طرف کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس قرات کو مرتب کرنے والے کون ہیں؟ وہ ابو حفص ہیں جو عاصم سے روایت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو نسبت ابو حنیفہ یا شافعی کی طرف ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ نہیں ہے، اس میں نسبت ان کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس فقہ کو مرتب کیا ہے. باقی ان میں ہے صحابہ ہی کے اقوال. آپ امام شافعی کا فقہ اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی صحابہ کے اقوال. ابو حنیفہ کا فقہ اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی صحابہ کے اقوال ہیں. وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ صحابہ کو اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے مرتب ہی نہیں کیا نا فقہ. کتاب الوضو، کتاب الجنائز، کتاب البیع، کتاب الطلاق، کتاب النکاح، تو لا ترتیب کی شکل میں صحابہ نے دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی. جب اسلامی دنیا وسیع ہوئی ہے، اسلامی قانون کی ضرورت ہوئی ہے کہ بھئی عدالتوں میں قانون نافذ ہوگا، پھر مرتب کیا گیا ہے. پھر جو مرتب کیا گیا ہے تو وہ ان ائمہ کے شاگردوں نے کیا ہے، اس لیے اس کی نسبت ان ائمہ کی طرف ہوتی ہے. مفتی صاحب آپ کا ہر موضوع بیان ہے کہ جنت پر نہیں، مجھے جنت پر بیان سننا ہے. جنت میں رہنا کیسا ہوگا، گھر کیسے ہوں گے، کیا ہر خواہش پوری ہوگی؟ بتاؤں گا انشاءاللہ. جنت میں رمضان میں بیان کیا بھائی میں نے. جی بھائی نہیں، 30-40 میں پہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے بھائی. نہیں 30-40 میں پہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے. قرآن جب چاہو جس وقت چاہو انفرادی طور پہ پڑھ لو. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کون سے سوالات کریں گے؟ ایمان والوں سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ توحید کے بارے میں ہوگا. جی کیوں نہیں، سب سے پہلے تو سوال ہی مر ربو کا ہوگا، تمہارا رب کون ہے. جو مشرک ہے وہ تو اللہ تھوڑی کہے گا، وہ تو جس کو پکارا کرتا تھا سب کا نام لے دے گا. وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا، کہتے ہیں کہ 2 آدمی مر گئے، ایسی چٹکلا ہے یہ. تو قبر میں اکٹھے دفن ہوئے نا، تو فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ ایک سے پوچھا، اس نے کہا یاسین. فرشتے نے کہا سورہ یاسین سنا دے تو خالی. اس بیچارے نے سنا دی پوری سورہ یاسین. فرشتے نے کہا چل تیری بخشش. دوسرے کا نام تھا بقرہ، وہ پھنس گیا یار، یا کچھ اور بڑی صورت والا نام ہوگا. اس نے کہا یار میں تو پھنس گیا. بھائی ویڈیو نہیں بنائے. تو فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام تو بقرہ ہے لیکن پیار سے کوثر کہتے ہیں لوگ. پیار سے کیا کہتے ہیں؟ کوثر کہتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کون سی جماعت ہے؟ میرے اماموں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام مسلمین ہے، اور کہتے ہیں آپ اماموں کے قول کو مانتے، قرآن سے نہیں مانتے. یہ جماعت المسلمین والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں کے قول کو مانتے ہو، قرآن و حدیث کو نہیں مانتے.